بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل روحانی دنیا۔ عزازیل کون تھا؟ عزازیل کا شیطان کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے آسمان میں دو قسم کی مخلوق رہا کرتی تھی، ایک نوری مخلوق اور ایک نیاری مخلوق۔ نوری مخلوق وہ ہے جن کو فرشتے کہتے ہیں، جنہیں نور سے بنایا تھا، اور نیاری مخلوق وہ ہے جنہیں جنات کہتے ہیں، جنہیں آگ سے بنایا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں دن رات مشغول رہتے، ہر وقت سجدے میں گرے رہتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، اور انہی میں جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی حمد و ثنا کے لیے بنایا تو تھا، لیکن جنات طاقت کی وجہ سے سرکش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو موت کا مزہ چکھا دیا۔ جن میں سے کچھ جنات جو نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، اور جو کچھ جنات کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، انہی میں سے ایک جنات کا بیٹا عزازیل تھا، جو چھوٹا سا شہزادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ عزازیل کی ایک بہترین تربیت کرو، اچھی پرورش کرو، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور عزازیل کی بہترین تربیت کری۔ عزازیل کی بہترین تربیت کرنے کے بعد عزازیل اتنا فرمانبردار اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا کہ سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے عزازیل ہو گیا۔ عزازیل دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام گھنٹوں گھنٹوں عزازیل کے پاس بیٹھ کے باتیں سنتے اور ان کی خدمت کرتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ عزازیل نے ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد عزازیل اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سا بندہ ہوگا جو آپ کی نافرمانی کرے گا اور لوگ اس سے پناہ مانگیں گے؟ تو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خود دیکھ لے گا۔ تو عزازیل اس رات کے بعد سے 2000 سال تک روتا رہا اور یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کون بندہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا، تو اس بار میں فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ زمین پہ فساد پھیلائیں گی اور ہم تو آپ کی عبادت میں دن رات مشغول رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم لوگ مجھ سے بہتر نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین کے کونے کونوں سے مٹی جمع کری اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام باتیں سکھا دی جو ان کو آنی چاہیے تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کچھ سوالات کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک آپ ہی سارا علم رکھتے ہیں اور ہم کوئی علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا، لیکن انہی میں سے عزازیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اور صاف انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کو روکتی ہے؟ تو اس بات پر عزازیل نے بولا کہ میں اس کے آگے کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ ایک کھوکھلی مٹی سے بنا ہے، جو ایک ذرا سی مٹی کو پھینکو تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عزازیل کی اس خود غرضی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلے جا، تو مردود ہے۔ تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھ کو آپ تھوڑا سا وقت دیجیے کہ میں جہنم تک ناشکری کرنے والے بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو کہا کہ جو میری ناشکری کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عرش سے اٹھا کے فرش پہ پھینک دیا، اور عزازیل کا نام ابلیس رکھ دیا۔ ابلیس کو ہم شیطان مردود کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شر سے بچائے، ہماری حفاظت کرے، جو بھی ہماری جائز حاجات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔